اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. واجب الاحترام بزرگوں، پیارے بھائیوں، نوجوان عزیز ساتھیوں، ہمارا اللہ کے فضل سے آدھا پارہ مکمل ہو چکا ہے. پچھلے خطبہ جمعہ میں ایک رکوع بھی ہو گیا تھا. اس کے اوپر آیت نمبر 87 میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. یہ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ جیسے سارے قرآن مجید میں بنی اسرائیل ہی کے واقعات ہیں. آلموسٹ سب سے زیادہ جس قوم کے قصے، واقعات اور ان کی عادات و حرکات کو بیان کیا گیا ہے وہ بنی اسرائیل ہی ہے. پہلے پارے کے اندر خصوصی طور پر ان کا زیادہ تذکرہ ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے الکتاب تورات عطا کی، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی ہم نے مسلسل لگاتار پیغمبر بھیجے. اور پھر ہم نے عیسیٰ علیہ السلام جو مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں ان کو ہم نے واضح دلائل، براہین اور معجزے عطا کیے. اور جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہم نے جبریل امین کے ساتھ مدد اور اس کا تعاون کیا. اللہ فرماتے ہیں کہ جب بھی ان بنی اسرائیل والوں کے پاس کوئی رسول وہ چیز لے کر آتا نا جو ان کو پسند نہ ہوتی، استکبرتم، وہ تکبر کرتے، ففریقاً کذبتم، ایسے بھی لوگ تھے جو دل کو نہ بھانے والی باتوں کو جھٹلا دیتے تھے، وفریقاً تقتلون، اور ایسے بھی گروہ تھے کہ پیغمبر ایک بات کہہ رہے ہیں دل کو اچھی نہیں لگ رہی، کچھ لوگ تکبر کرتے تھے، کچھ لوگ جھٹلاتے تھے اور کچھ لوگ قتل کر دیتے تھے نبیوں کو. حضرت زکریا علیہ السلام کو، یحییٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل نے قتل کیا ہے. بنی اسرائیل نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا ہے. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کو جھٹلایا ہے. اور تکبر کی مثالیں تو قرآن مجید میں اور اسرائیلیات میں بہت زیادہ ہیں. اللہ اکبر. یہ جو رویہ ہے، اس طرح کا رویہ، حق بات سمجھتے ہوئے اور اس کو حقیقت جانتے ہوئے اس کو تسلیم نہ کرنا، برادری نہیں مانتی، لوگ کیا کہیں گے، اب تک کی زندگی بس میری وہ فضول ہی تھی، یہ جو چیزیں ہیں یہ کوئی عقل مند انسان کے لیے یہ چیزیں اچھی نہیں ہوتی. اللہ فرماتے ہیں یہ کیوں نہیں مانتے تھے؟ پیغمبر واضح دلائل لے کر آئے ہیں، کتابیں لے کر آئے ہیں اور معجزات کی بھرمار ہے. عیسیٰ علیہ السلام ایک نابینا جو بچپن سے نابینا تھا، نابینا ہوتا اس کے آنکھوں پر ایسے ہاتھ پھیرتے تو اس کو دیکھنا شروع ہو جاتا تھا، کوڑ کے مریض کے جسم پر ہاتھ پھیرتے تو وہ صحیح سلامت ہو جاتا. اور بھی معجزات ہیں، دلائل دیکھ کر، براہین دیکھ کر، اللہ کی قدرتیں دیکھ کر بھی ایمان نہ لانے والوں کی وجہ اللہ بیان فرماتے ہیں. وقالوا قلوبنا غلف،
ہم تمہاری باتیں ہیں نبیوں ہم نہیں مانتے، تم جتنے بھی سچے ہو، جتنی بھی اونچی باتیں کرتے ہو ہم نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ قلوبنا غلف، کہ ہمارے دل پردے کے اندر ہیں، ہمارے دل ایک ایسے پردے کے اندر ہیں کہ جہاں تک تمہاری بات نہیں پہنچ سکتی، صاف شفاف ہیں ہمارے دل، اور اتنی باؤنڈریز ہیں آس پاس کہ تمہاری یہ باتیں وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ اللہ فرماتے ہیں بل لعنہم اللہ بکفرہم، یہ تمہارے دل پردوں میں نہیں ہے، یہ لعنتوں میں ہے۔ تمہارے انکار کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے اللہ نے تمہارے دلوں پر لعنتیں برسائی ہوئی ہیں۔ قلیلا ما یؤمنون، یہ جو تم تھوڑا بہت مان لیتی ہو نا یہ بہت کم ہے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، مشرکین کے ساتھ جب یہود کا مقابلہ ہوتا تھا تو یہود یہ اللہ سے دعا کرتے تھے۔ تورات میں پڑھا ہوا تھا، انجیل میں پڑھا ہوا تھا کہ نبی آئیں گے، اسی علاقے میں سے آئیں گے، اور پھر وہ نبی ان مشرکوں کا قلع قمع کریں گے، حجاز کو، عرب کو ان مشرکوں سے پاک کریں گے۔ یہ ساری چیزیں، سارے تصورات اور تعلیمات اور پیشین گوئیاں یہ موجود تھیں، اور یہودی یہ اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ اس پیغمبر کو جلدی بھیج، ہاں ہم اس کے ساتھ مل کر پھر ان کا قلع قمع کریں گے، حجاز سے، عرب سے ان مشرکین کا مقابلہ کر کے یہاں سے ان کو نکالیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، جب اللہ رب العزت نے اس رسول کو بھیج دیا واضح مصدق، تصدیق کرنے والی کتاب دے کر، اس نبی اور پیغمبر کے آنے سے پہلے یہ لوگ دعائیں کرتے تھے کہ اللہ وہ رسول بھیج، ہم کافروں کے مقابلے میں اس کے ساتھ مل کر اس پر ہم فتح یاب ہوں گے۔ وَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا بِهِ كَفَرُوا، اللہ فرماتے ہیں جب پھر وہ آ گئے جاننے کے باوجود اس کا انکار کر دیا۔ فَلَعنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، ان انکار کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ انکار کیوں کیا؟ پہلے دعائیں کرتے تھے، التجائیں کرتے تھے، اب رسول بھی آ گیا ہے، کتاب بھی آ گئی ہیں، تعلیمات دین اسلام آ گیا ہے، مانا کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين۔ یہ لعنتیں اس لیے ہوئی ہیں، یہ نہ ماننے کی روش اس لیے تھی، اللہ اکبر، انہوں نے اپنے دلوں کو، اپنے نفس کو، اپنے ضمیر کو بیچ دیا، دنیا کے مقابلے میں دین کو بیچ دیا، حسد کی وجہ سے کہ ہماری نسل سے یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، اور پھر اس سلسلے سے یہ رسول کیوں نہیں آئے ہیں، جناب ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے کیوں آئے ہیں۔ کچھ یہ معاملہ تھا، کچھ دنیا داری تھی، کچھ عزیز و اقارب کے معاملات تھے، دوستوں کو خوش کرنا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں بئس ما اشتروا به انفسهم، یہ تمہارے دلوں نے، ضمیروں نے جو فیصلے کیے ہیں یہ بہت برے فیصلے کیے ہیں۔ ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا ان ينزل اللہ من فضلہ، اللہ نے اپنی رحمت کے ساتھ، اپنے فضل کے ساتھ جو تعلیمات آسمانوں سے نازل کی ہے، تم دنیا کے لالچ میں آ کر تم نے ان تعلیمات کو بیچ دیا ہے اور ان دنیا داری کے معاملات کو خرید لیا ہے۔ فباؤ بغضب علی غضب، اسی وجہ سے تم جہاں بھی جاتے ہو، جہاں سے بھی لوٹتے ہو، اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹتے ہو۔ وللکافرین عذاب مہین، اور یہ تو دنیا کے اندر غضب ہیں، اللہ کی ناراضگیاں ہیں، یہ تو اپنی جگہ پہ ہیں۔ وللکافرین عذاب مہین، رسوا کرنے والا عذاب کل قیامت کے دن اے کافروں تمہارا منتظر ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں جب ان سے کہا جاتا تھا نا کہ ایمان لاؤ، یہ بھی اللہ نے نازل کیا ہے،
اللہ کے یہ سچے نبی رسول ہیں تو قالوا نؤمن بما انزل علینا، وہ کہتے ہیں ہمارے نبیوں پر، ہمارے رسولوں پر جو کتابیں نازل ہوئی تھیں نا، جو تعلیمات نازل ہوئی تھیں، ہم انہی کو ماننے والے ہیں۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، جو ہمارے نبی پر، رسول پر اور ہماری کتابوں میں نہیں ہے ہم اس کا انکار کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، یہ جو تمہارے پاس چیزیں ہیں نا، میرے نبی کے پاس جو چیزیں ہیں یہ انہی کی تصدیق کرنے والی ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ پیغمبر سے اللہ فرماتے ہیں قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اچھا ٹھیک ہے، تم اپنے نبیوں کی باتوں کو مانتے ہو، اپنے نبی کی تعلیمات کو مانتے ہو، وہ چیزیں مانتے ہو جو تمہارے پاس ہیں، تمہاری کتابوں میں ہیں، تو پھر یہ بتاؤ لِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ، اس سے پہلے تمہارے بڑوں نے نبیوں کو قتل کیوں کیا؟ قتل کیوں کیا؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہونا تو بتاؤ کس نبی کی نے کہا تھا کہ نبیوں کو قتل کرو؟ تم کہتے ہو کہ ہم تو اپنے نبیوں کی بات کو مانتے ہیں، تو کس نبی نے کہا تھا کہ قتل کرو؟ تم کہتے ہو کہ ہم اپنی کتابوں کو مانتے ہیں، تو کس کتاب میں یہ لکھا ہے کہ نبیوں کو قتل کر دو؟ یہ جو تم باتیں کرتے ہو نا، یہ تمہارے ضمیروں نے یہ فیصلے کیے ہوئے ہیں۔ تم نے دین کو، رسولوں کو، کتاب اللہ کو، اللہ کی تعلیمات کو اس دنیا داری کے بدلے میں بیچ دیا ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ یہ وہی پہلی والی بات اللہ فرماتے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام واضح دلال لے کر، براہین لے کر، معجزے لے کر، کتاب لے کر آئے، تو اس کے باوجود بھی تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، تم ظالم ہو۔ تم کہتے ہو کہ ہم اپنی کتابوں کو مانتے ہیں، تو جب موسیٰ علیہ السلام اپنی کتاب لے کر آئے تھے، اس کتاب کے لے آ جانے کے بعد بھی تم نے بچڑے کو معبود بنایا تھا، وہ کس دلیل کی بنیاد پہ بنایا تھا؟ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، تم کہتے ہو کہ ہم اپنی کتابوں کو مانتے ہیں، ہم تمہاری بات کو، تمہاری کتاب کو نہیں مانتے۔ تم تو وہ لوگ ہو نا، اللہ نے تمہارے سے یہ وعدہ لیا تھا تمہیں منوانے کے لیے، تم کہتے ہو ہم اپنی باتوں کو مانتے، تمہیں تو منوانے کے لیے اللہ نے تمہارے اوپر طور پہاڑ کو لا کر کھڑا کیا تھا اور کہا تھا کہ جو چیز میں تمہیں عطا کر رہا ہوں اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو اور اس کو اچھی طرح سنو۔ یہ لوگ تھے تم کہتے ہو کہ ہم تو ماننے والے، ایمان لانے والے، یہ ہے تمہارا ایمان کہ تمہیں منوانے کے لیے رب کو یہ بھی کرنا پڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ قل قالوا سمعنا، تم نے کہا کہ ہم نے سن لیا، وعصینا، اور فوراً تم نے نافرمانی کی۔ واشربوا فی قلوبہم العجل بکفرہم، وجہ یہ تھی کہ رب کو چھوڑنے کے بعد اس بچڑے کو معبود بنانے کے ساتھ اس بچڑے کی محبت تمہارے دلوں کے اندر ڈال دی گئی۔ تم اس رب کے علاوہ اس بچڑے سے اتنی محبت کرتے تھے، اتنا پیار اور اتنی عقیدت رکھتے تھے کہ تم رب کی بات کو بھی نہیں مانتے تھے۔ اس بچڑے کی محبت کی وجہ سے تم رب کی باتوں کا بھی انکار کرتے تھے۔ تم کہتے ہو کہ ہم مانتے ہیں، یہ ہوتا ہے ماننا۔ اللہ فرماتے ہیں قل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم، اگر یہ ہے نا تمہارا ماننا تو بہت برا ہے تمہارا ایمان جو تمہیں اس ماننے پر مجبور کرتا ہے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر اس طرح کے تم مومن ہو۔ بچڑے کو معبود ماننے کے لیے کس نے کہا تھا؟ اللہ اکبر۔ حضرت یحییٰ اور حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کرنے کا کس نے مشورہ اور حکم دیا تھا؟ یہ تمہارے نفس کی باتیں ہیں، تم اپنی خواہشات کے پیروی کرنے والے ہو، رب کی باتوں کو ماننے والے نہیں ہو، یہ تم جھوٹ بولتے ہو۔ قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس، تم یہ کہتے ہو نا کہ یہ دنیا تو اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہے، وہ تو بنائی ہی بنائی ہے، اور اس کے بعد جو آخرت ہے نا، جنت، وہ بھی اللہ نے خالصتاً ہمارے لیے بنائی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اگر یہ واقعی تم صحیح ہو تو ٹھیک ہے نا، تو فتمنوا الموت، موت کی دعا کرو، تمنا کرو، التجا کرو، رب سے کہو کہ اللہ ہمیں مار دے، مرنے کے بعد جنت میں جانا ہے تو پھر ڈر کس بات کا ہے؟ ان کنتم صادقین، اگر تم اس اپنے دعوے میں سچے ہو کہ اس دنیا سے جانے کے بعد خالصتاً جنت اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہے، تو کرو موت کی التجا۔
وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اللہ فرماتے ہیں یہ کبھی بھی موت کی تمنا دعا التجا نہیں کریں گے، اس لیے کہ جو انہوں نے اپنے آنے والی اگلی زندگی کے لیے بھیجا ہے نا، اس کو یہ اچھی طرح جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ہم نے اپنی اخروی زندگی کے لیے کیا کچھ کیا ہے، سب پتہ ہے ان کو۔ واللہ علیم بالظالمین، ان ظالموں سے اللہ اچھی طرح باخبر ہے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاءٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اللہ فرماتے ہیں پیغمبر یہ جو یہودی ہیں یہ اپنی جگہ پہ ہیں، آپ ان مشرکوں کو بھی دیکھیں گے، یہ مشرک اس دنیاوی زندگی پر ان سے زیادہ حریص ہیں، ان سے زیادہ حریص ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ اس دنیا کے بعد، مشرکوں کا یہ عقیدہ نظریہ تھا کہ دنیا ہی ہے بس، اس کے بعد کچھ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور بسیدہ ہڈیاں لا کر اللہ کے رسول کے سامنے ایسے کر کے ایسے پھینکتے اور کہتے یہ تم کہتے ہو کہ یہ دوبارہ زندہ ہوں گے، ہم یہ ہڈیاں دوبارہ انسان بنیں گی اور پھر ان کے اندر جان ڈالی جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں جس رب نے ان ہڈیوں کو ان کے نہ ہونے کے باوجود بنایا تھا، یہ تو اب سیمپل موجود ہے، اللہ کے لیے بنانا بہت آسان ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ فرماتے ہیں اے پیغمبر آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یہ جو مکہ کے مشرک ہیں، یہ جو حجاز کے مشرک ہیں، یہ بھی کم حریص نہیں ہے اس دنیا کی زندگی پر، یہ بھی چاہتے ہیں کہ بس دنیا ہی دنیا ہو۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاءٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور جو یہودی ہیں وہ ان مشرکوں سے بھی زیادہ حریص ہیں اس دنیا کی زندگی پر۔ مشرکوں کا تو یہ نظریہ تھا نا کہ دنیا کے بعد کچھ نہیں ہے، وہ تو کہتے ہیں ہمارے لیے آخرت، جنت، عیش و عشرت یہ سب کچھ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس کے باوجود یہ یہودی ان مشرکوں سے زیادہ حریص ہیں اس زندگی پر، اور یہ مشرک ان یہودیوں سے زیادہ حریص ہیں اس دنیا کی زندگی پر۔ یود احدہم لو یعمر الف سنہ، اگر کسی آدمی، ہر ایک یہ خواہش کرتا ہے کہ اس کو 1000 سال کی زندگی مل جائے، الف سنہ 1000 سال کی زندگی مل جائے، لیکن اللہ فرماتے ہیں وما ہوا بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، ان کو اگر 1000 سال کی بھی زندگی دے دی جائے نا، تو اس 1000 سال اس دنیا میں رہنا ان کا اور 1000 سال کی ان کو عمر کا دیا جانا بھی اللہ کے عذاب سے ان کو بچا نہیں سکے گا۔ یعنی دنیا میں جتنا مرضی کو رہ لے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور پھر اللہ کے عذاب سے ان لوگوں کو بچا نہیں سکے گا کوئی۔ واللہ علیم بما یعملون واللہ بصیر بما یعملون، اللہ اچھی طرح باخبر ہے، جاننے والا ہے، نظر رکھے ہوئے ہے جو کچھ بھی یہ کر رہے ہیں۔ دیکھو کتنی آسان باتیں ہیں، قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے کتنا عام فہم اللہ نے انداز اختیار کیا اور سمجھایا یہ ہے۔ اوپر سے یہ لوگ کچھ کہتے ہیں، اندر سے کچھ ہیں، اور اندرونی معاملات کو دلائل کے ساتھ اللہ رب العزت نے مسلمانوں پر اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر واضح کی ہیں۔ یہی حالت آج ہمارے مسلمانوں کی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث میں فرمایا نا، سنن نبی داود کی حدیث ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ تم پہلی قوموں کی اس طرح پیروی کرو گے کہ بالشت با بالشت ہر کام میں تم پیروی کرو گے، سب کے معاملات پچھلی اقوام کی طرح ہو جائیں گے۔ اور یہ جو معاملات ہیں آپ دیکھ لیں، ہم بھی وہی چیز نہیں مانتے دین اسلام کی جو ہمیں پسند ہو، جو ہماری برادری کو پسند ہو، جو کرنے سے ہمیں کوئی کچھ نہ کہے، ہم وہی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اگر کوئی بات ہمیں نہ ماننی ہو تو اس کے لیے ہیلے بہانے اور جو ہے نا لیت و لعلہ مگرچہ ہمارے 100 طور طریقے ہیں، اور یہی روش بنی اسرائیل نے اختیار کی تھی۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام جب نبی مکرم نہیں آئے تھے تو یہ یہودی التجا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں وہ پیغمبر کی معیت عطا فرما اور ان کے ساتھ مل کر ہم ان مشرکوں کا مقابلہ کریں گے۔ ایسے نہیں ہوتا ہمارے معاشرے میں، ہم بھی دعائیں کرتے ہیں اللہ مال دے دے، اللہ رزق کی فراوانی دے دے، یتیموں مسکینوں کی غریبوں کی مدد کروں گا، جب مل جاتا ہے تو پھر اکڑ جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ ہمارا ہی ہے اور کس کا اس میں حصہ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر۔ اور دنیا کے مقابلے میں آخرت کو بھلا دینا، یہ تو میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، اکثریت ہماری اس میں جو ہے نا وہ آئی ہوئی ہے۔ اور یہی یہودیوں نے کیا تھا کہ یہ دین کو اور شریعت کو
تورات کو، انجیل کو، نبی موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، ان کی تعلیمات کو بھلانے کا، چھوڑنے کا، نہ ماننے کا مقصد یہی تھا کہ دنیا بن جائے بس۔ تو ہم بھی اگر دین کو، اسلام کو، اللہ رسول قرآن کو چھوڑتے ہیں اپنوں کو خوش کرنے کے لیے، دل کو خوش کرنے کے لیے، برادری عزیز و اقارب کو خوش کرنے کے لیے، تو ہمیں سوچنا چاہیے۔ اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ، یہ جنہوں نے روش اختیار کی تھی نا، تو کہ دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح نہ دینا اور آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دینا، یہ جب بھی پھر عملی میدان میں آئے ہیں تو ہر وقت ان پر اللہ کا غضب نازل ہوتا رہا ہے۔ یہی غضب کی ایک مثال آپ سمجھ لیجئے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم اللہ اکبر وادی سینا کے اندر 40 سال صبح سفر کرتی ہے فلسطین پہنچنے کے لیے، صبح سواریوں پہ بیٹھتے ہیں، سفر شروع ہوتا ہے، شام کو دیکھتے ہیں گھوم گھما کر وہیں پہ آئے کھڑے ہیں۔ یہ اللہ کا غضب ہے۔ انسان سوچتا کیا جاتا ہے، ہوتا وہی ہے جو رب چاہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح یہ بھی ہے نا کہ اللہ یہ فرماتے ہیں نا کہ بنی اسرائیل کو منوانے کے لیے ہم نے پھر وہ طور پہاڑ کو اوپر لا کھڑا کیا، مانو نہیں تو یہ تمہارے اوپر گر جائے گا۔ تو اللہ اکبر، ہماری سوسائٹی میں بھی جب مصیبت آتی ہے نا تو اس وقت ہمیں دین یاد آتا ہے۔ جب مصیبت آتی ہے ہم پریشان ہو جاتے ہیں تو پھر مسجد کی طرف بھاگتے ہیں، پھر قرآن اور پھر تلاوت، ذکر، اذکار، یہ وہ چیزیں، یہ روش، یہ کوئی بھی اس طرح کا معاملہ ہو جائے اور وہ آپ کو دین کی طرف لے آئے، یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ اللہ کی طرف آ جائیں، دین مسجد کی طرف آ جائیں، قرآن حدیث کی طرف آ جائیں، لیکن صرف معاملات بگڑنے پر ہی آئیں ہم، یہ تو اللہ سے کوئی محبت نہیں ہے، یہ تو دین سے کوئی محبت نہیں ہے، یہ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کا کوئی مطلب نہیں ہے کہ جب مصیبت ہوگی، پریشانی ہوگی تو اسی وقت ہم نے دین کو ماننا ہے ورنہ نہیں ماننا۔ پھر خوشی کے موقع پہ ہماری اپنی من مانی ہوگی، دوست احباب کی من مانی ہوگی، رشتہ دار عزیز و اقارب جو چاہیں گے جو سو ہو جائے گا، اور جب مصیبت آئے گی، پریشانی آئے گی تو پھر ہم جو ہے نا تھوڑا بہت دین کو بھی وقت دے لیں گے۔ یعنی اللہ رب العزت یہ جو ہم نظر مانتے ہیں، رسول اللہ فرماتے ہیں یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ نظر مان لینا، یہ تو بخیلوں کی جیبوں سے پیسے نکالنے کا ایک بہانہ ہے۔ نظر مان لیتے ہیں کہ یہ فلاں یہ کام ہو گیا نا تو میں اللہ کے راستے میں یہ دے لوں گا، ٹھیک ہے، اجازت ہے، ماننی چاہیے، لیکن رسول اللہ نے اس کو پسند نہیں کیا، اس لیے کہ جب آپ نے رب کے راستے میں دینا ہے تو دل کی خوشی کے ساتھ دینا، آپ نے رب کے راستے میں دینا ہے تو محبت کے ساتھ دیں، کسی کے ساتھ اس کو ساتھ اٹیچ کر کے کیوں دے رہے ہیں؟ تو اللہ رب العزت کا حکم، اللہ کے ساتھ پیار، محبت